بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی حاضر ہے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب شجاع الدین شیخ۔ پروگرام سیرت النبی کے حوالے سے جو گفتگو جاری و ساری ہے اس میں واضح و نصیحت تک بات آ چکی ہے، اور پچھلے پروگرام اگر آپ نے ملاحظہ فرمائے ہیں تو ان میں قرآن کے حوالے سے بھی شجاع صاحب نے بتایا تھا ریفرنسز کے ساتھ کہ قرآن بھی اپنے لیے واعظ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، نصیحت کرنے، اور اللہ تعالیٰ خود بندوں کو نصیحت کرتا ہے۔ تو یہ بہت ہی اہم پہلو ہے واضح و نصیحت، اور یہ قرب الہی کا یا تعلق باللہ قائم کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ واضح و نصیحت کرنی چاہیے۔ پچھلا پروگرام جو ہوا تھا اس میں بہت سی باتیں ہوئی تھیں، والدین کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی، واضح و نصیحت کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی، اور بات جو ہے وہ خلافت تک پہنچی تھی، خلافت پر بھی گفتگو ہوئی تھی۔ تو اس حوالے سے کچھ گفتگو ہوئی تھی۔ پچھلے پروگرام کے ریکیپ تو ظاہر شجاع صاحب سے لیں گے ہم، تاکہ صحیح صورتحال جس تناظر میں گفتگو ہوئی تھی وہ سامنے آ جائے، پھر اگلے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ تو یہ گفتگو ہماری جو ہے کم و بیش اس طرح کی گفتگو جو ہے وہ ہوئی تھی، اب تفصیلات تو آپ کو پتہ ہیں۔ جی، جزاک اللہ خیراً۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ گفتگو ہی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی۔ اچھا ہاں، یہ بھی تو ہے نا، گفتگو کا آداب پہ بھی بات ہوئی تھی۔ بالکل بالکل، کیونکہ بات ہوئی وعد و نصیحت کے تعلق سے، پھر ہم نے قرآن حکیم کے تعلق سے کلام کیا کہ خود قرآن اپنے لیے موعظہ یا وعظ کا لفظ استعمال کرتا ہے، اور پھر بات یہاں تک آئی کہ قرآن حکیم ہمیں گفتگو کے آداب بھی بتاتا ہے۔ اس کے ذیل میں ماں باپ کے تعلق سے گفتگو کرنے کے حوالے سے کچھ کلام ہم نے کیا تھا، اور مقصود یہ تھا کہ جب ہم گفتگو پر گفتگو کرنے لگے ہیں تو خود قرآن حکیم گفتگو کے آداب بھی ہمیں سکھاتا ہے۔ تو ماں باپ کے بارے میں کہ جب ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اف یعنی ہوں بھی نہ کہنا، یعنی ناگواری کا کوئی ہلکا سا بھی اظہار نہ ہو، اور ان سے نرمی سے بات کرنا، ان کو جھڑکنا مت، اور ان کے سامنے اپنے کاندھوں کو عاجزی سے جھکا کر رکھنا، اور دعا کرنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ سارا کچھ کر کے بھی تم ان کا احسان، ان کا بدلہ چکا نہیں سکتے۔ اللہ ہی سے دعا کرو، اللہ تو ہی ان پر رحمت نازل فرما۔ جیسا کہ میں چھوٹا تھا تو شفقت کے ساتھ انہوں نے بڑی رحمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے پالا پوسا تھا۔ پھر ہم نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 83 میں فرماتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے عمدگی کے ساتھ کلام کرو۔ اب یہ لوگوں کہا ہے، یہ یونیورسل گلوبل ایک تعلیم ہے۔ عام حالات میں ہر ایک کے ساتھ تم نے اچھا سلوک کرنا ہے، بھلا سلوک کرنا ہے، بھلے انداز سے پیش آنا ہے۔ ہاں، قرآن ایک جگہ فرماتا ہے سورہ ممتحنہ میں کہ وہ کفار جو تمہاری جان کے درپے ہو جائیں، تمہارے خلاف جنگ کریں، تمہیں تمہارے گھروں سے نکالنے کے درپے ہو جائیں، تمہیں تمہارے نکالنے پر کسی کی مدد کریں، تو ان کے ساتھ تو معاملہ اس طرح کا نہیں ہوگا، باقی ہر ایک کے ساتھ اسے سلوک کرنے کی تعلیم۔ تو اس میں قرآن کہتا ہے لوگوں سے عمدگی سے کلام کرو۔ پھر کلام کا بھی فرق ہوتا ہے، بات ہر ایک کر رہا ہے، کوئی خیر کی کر رہا ہے، کوئی شر کی کر رہا ہے، کوئی ذاتی فائدے کی کر رہا ہے، کوئی مخلوق کے فائدے کی کر رہا ہے، تو کون سی بات، کون سا قول اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اس پر ہم نے کلام کیا سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 33 کی روشنی میں کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس سے پیاری بات کس سے ہوگی، اس سے بہتر بات کس سے ہوگی، اس سے حسین بات کس کی ہوگی، جو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والا اس پر پھر حسن پہ بھی بات ہوئی تھی۔ حسن پر بات ہوئی تھی کہ ہمارے تصور حسن جو ہے وہ بس وہ ظاہر کے حسن تک محدود رہ گیا، حالانکہ حسن تو کلام میں بھی ہوگا، حسن تو اعمال میں بھی ہوگا، حسن تو کردار میں بھی ہوگا، حسن تو عبادت میں بھی ہوگا، حسن سارے معاملات میں ہوگا۔ احسان کو ہم نے سمجھا کہ بکری بھی ذبح کرو تو احسان کے عمل کے ساتھ، درجے کے ساتھ، کیفیت کے ساتھ، کسی کو قتل بھی کرو تو احسان کی کیفیت کے ساتھ، ہر معاملے میں حسن جو ہے وہ مطلوب ہے۔ تو احسن، دا بیسٹ آف دا بیسٹ بات کون سی ہے جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے، کہ کوئی بندہ اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والا بنے۔ پھر ہم نے یہ کلام کیا، یہ تو امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ آج اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیغام کو انسانیت تک پہنچانے کی ذمہ داری ختم نبوت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ہے۔ پھر ہوتے ہوتے بعد امت کی ایک اور ذمہ داری پر آ گئی کہ یہ دین جس کی دعوت ہمیں دینی ہے، اس دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا بھی ہمارا فرض ہے۔ پھر یہاں سے بات اور آگے بڑھی تو نظام خلافت کا تصور بھی آ گیا کہ خلافت کی تاریخ اتنی پرانی ہے جتنا کہ نبوت اور انسانیت کی تاریخ۔ پہلے انسان وہ پہلے نبی بھی ہیں،
اور وہ پہلے خلیفہ بھی ہیں حضرت آدم علیہ السلام، انی جاعل فی الارض خلیفہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور ہوتے ہوتے ختم نبوت کے طفیل اب یہ خلافت کی ذمہ داری امت کے کاندھوں پر آ گئی۔ اب یہ امت نمائندہ امت ہے اللہ تعالیٰ کی زمین پر، کہ یہ امت اللہ کی مرضی کو زمین پر قائم، نافذ اور جاری کرنے کی کوشش کریں، جس کا ایک بہت پیارا اور جامع نام ہے نظام خلافت کا قائم کرنا۔ اور غالباً پچھلے پروگرام میں اس سے پہلے کبھی وہ احادیث میں نے پیش کی تھیں کہ قیامت سے پہلے پوری زمین پر اللہ کا دین غالب اور قائم ہو کر رہے گا۔ ان بشارات کو سامنے رکھ کر ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم انسپیریشن اور ترغیب اور جذبہ لیں اور نظام خلافت کے قیام کی جد و جہد کریں۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، جی، سورہ صف کی آیت نمبر 9 ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی وَدِينِ الْحَقِّ، لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو اس مقصد کے لیے بھیجا، قرآن اس لیے دیا اور دین حق دین اسلام اس لیے دیا کہ آپ کل نظام زندگی پر اس نظام دین کو دین حق کو قائم کر دیں، چاہے مشرکین کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ اور وہ روایت صرف اشارتاً دوبارہ آ جائے کہ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے رب نے مجھے پوری زمین لپیٹ کر دکھا دی، میں نے اس کے مشرق بھی دیکھے، اس کے مغرب بھی دیکھے، اور میری امت کا اقتدار وہاں تک پہنچے گا جہاں تک زمین مجھے لپیٹ کر دکھا دی گئی۔ تو پوری زمین پر ہونا باقی ہے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ یہ سلسلہ ہے اور اسے جاری و ساری رہنا ہے، چونکہ قرآن نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ تو ہوگا۔ اب مشرکین کو چاہے وہ اچھا لگے یا برا لگے، اللہ اپنے نور سے اس پوری کائنات میں روشنی پھیلا کر رہے گا، اس دنیا میں اسلام آ کر رہے گا۔ میں تو نہیں ہوں گا اس وقت، ہم میں سے بہت سے لوگ نہیں ہوں گے، لیکن اپنے حصے کا کوئی دیپ جلاتے چلیے۔ تو جو کوشش ہم کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنی چاہیے، اور ظاہر ہے کہ چونکہ گفتگو پر بات ہو رہی ہے اور کلام پر بات ہو رہی ہے، نصیحت ایک فطری سی ضرورت ہے انسان کی، ہر آدمی کو نصیحت کی، چنانچہ قرآن نے بھی انسانوں کو نصیحت کی ہے، ہر آدمی فطرتاً نصیحت کا جو ہے وہ مجبور ہے، محض ہے کہ اسے نصیحت کی جائے۔ تو قرآن اسے نصیحت کرنے کو جو ہے وہ ہمارے اعمال میں شامل کرتا ہے۔ انسان عقل کل تو نہیں ہے نا، اور ہر مرتبہ کہیں نہ کہیں ہر انسان کے ساتھ ایسے حالات اور واقعات پیش آتے ہیں جہاں اسے اپنی بے بسی، لاچارگی، کمزوری، جو الفاظ آپ استعمال کر، کم علمی، کم عقلی، کم تجربہ ہونا، اس سب کا احساس ہو جاتا ہے۔ تب احساس ہوتا ہے کہ آئی ایم نتھنگ، بڑے سے بڑا بھی کہتا ہے آئی ایم نتھنگ۔ تو وحی کی ضرورت اسی لیے پیش آتی ہے کہ انسانی عقل انسان کے فائدے نقصان کو بتانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اچھا، ابھی جو آپ نے ارشاد فرمایا ہم ہوں کہ نہ ہوں، تو اس پر میں دو باتیں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا پیارا قول ہے کہ میں تو آنے والے دور کے لیے راستے کو صاف کر رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 600 برس کا فرق ہے۔ 570 عیسوی میں حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے، اور 40 برس کے بعد 610 عیسوی میں نزول قرآن کا سلسلہ۔ تو حضور علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 6 صدیوں کا فرق ہے، 600 برس کا فرق ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام اپنے مبارک دور میں کہہ رہے ہیں کہ میں تو آنے والے دور کے لیے راستے کو صاف کر رہا ہوں۔ یہود تو ان کی جان کے درپے ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے زندہ سلامت ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا، اور قیامت سے قبل دوبارہ وہ تشریف لائیں گے۔ یہ ہمارے عقائد کا حصہ ہے۔ البتہ وہ فرما رہے میں آنے والے دور کے لیے راستے کو صاف کر رہا ہوں۔ ان کے دور میں دین غالب نہ ہوا، دین غالب ہوا خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، مگر وہ اپنے حصے کا چراغ جلانا کہیے، اپنا حصہ ڈالنا کہیے، وہ کر گئے۔ اقبال نے اس امت کو جو بیداری دی ہے، اور اقبال ہی نے پاکستان کا خواب پیش کیا تھا، تعبیر تو قائد اعظم اور اس وقت کے جو بھی ہمارے زعماء تھے اور ہمارے مسلمانوں کی محنتیں، ہمارے آباء و اجداد کی اللہ کے فضل و کرم سے ہوئیں، لیکن اقبال نے بھی بیداری دی۔ اقبال کہتا ہے، اشعار مجھے تھوڑے ہی یاد ہیں لیکن یہ مجھے بہرحال یاد ہیں، کہ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما بپا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، شب گریزہ ہوگی آخر جلوے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔
یہ قرآت جو ہے وہ اللہ کے نظام کے زیر اثر آ کر رہے گا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور جب ایک چیز طے ہے کہ بھئی یہ کام تو ہونا ہی ہے، تو جو کام اللہ کرنا چاہتا ہے وہ ہونا ہی ہے، اور ظاہر ہے ہمارے بس میں نہیں ہے، تو ہمارے بس میں جو ہے وہ ہمیں کر لینا چاہیے، مطلب ہمیں اپنا حصہ ڈال دینا چاہیے۔ اس نظام کو شاید ہم تو نافذ نہ کر سکیں، لیکن نظام نافذ کرنے کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو صاف کرنے میں ہمارا کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن ہونا چاہیے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، پھر آ کے بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بات ہو رہی تھی کہ نظام تو نافذ ہو کے رہے گا، ہم اپنا حصہ ڈال کے چلے جائیں گے تو اس کا اجر ہمیں ملتا رہے گا، اور کم از کم ہمارا شمار ان لوگوں میں ضرور ہو جائے گا کہ جو اس جد و جہد کے خواہش مند تھے، اور اس جد و جہد میں جو اپنا چھوٹا موٹا حصہ بھی تھا وہ ڈال کے چلے گئے۔ گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ نصیحت جو ہے وہ ایک فطری تقاضا ہے، اور یہ انسان کو نصیحت کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان فطری طور پر کلام کا اثر قبول کرتا ہے، یہ ہماری زندگی کے معمولات ہیں۔ مطلب شجاع صاحب جو بات کہہ رہے ہیں وہ مجھ پہ اثر کر رہی ہے، آپ پہ بھی یقیناً کر رہی ہوگی۔ جو بات میں کہہ رہا ہوں اسے شجاع صاحب سمجھ رہے ہیں، اس کا رسپانس دے رہے ہیں، میں سوال کرتا ہوں وہ جواب دیتے ہیں، تو فطری طور پر جو ہے وہ کلام کا اثر جو ہے ہوتا ہے ایک دوسرے پہ۔ لیکن بات یہ نہیں ہے کہ ہم نے بات کہہ دی اور بات پہنچ گئی، بات کرنے کا سلیقہ آنا چاہیے۔ وہ کہنا کہ بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو معاف کیجیے گا، تو وہ ہے کہ بات کرنے کا سلیقہ جو ہے وہ ہمیں قرآن سکھاتا ہے، وہ ہمیں رسول اللہ سے، اور رسول اللہ کی پوری حیات طیبہ اگر دیکھیں تو حیرت انگیز طور پر آپ کس قدر فصاحت سے گفتگو فرماتے تھے کہ دنیا میں ایسا فصیح آدمی پیدا نہیں ہوا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ ارشاد فرمایا، انا افصح العرب، میں عرب کا فصیح ترین شخص ہوں، اور عربی زبان اپنی جگہ دنیا کی فصیح ترین زبان ہے، دنیا کی سب سے رچ زبان ہے، زندہ زبان ہے، زندہ زبان، بڑی وسیع اور عمیق زبان ہے۔ فصاحت و بلاغت جو عربی زبان کا شاہکار ہے، یہ میں ان کی بات پیش کر رہا ہوں جو اس میدان کے شہسوار ہیں یا اس میدان کا علم رکھتے ہیں، ہم تو اس میدان کے لوگ نہیں۔ ایک آپ تمام حضرات سوچیں رچ زبان سے کیا مراد ہوتی ہے، اور فصیح اور رچ، بھائی ایک چھوٹی سی مثال سے آپ سمجھ لیجئے کہ انسان کے جسم میں 360 ہڈیاں ہیں نا، عربی مسلمانوں کی ڈسکوری ہے یہ کیا کہتے ہیں اسے، اناٹومی اور فزیولوجی وغیرہ، مسلمانوں نے 360 ہڈیوں کے 360 نام رکھے ہیں جو آج بھی دنیا میں استعمال ہوتے ہیں۔ اتنی فصیح زبان ہے، اتنی رچ زبان ہے، ایک اونٹ کے لیے 1 درجن سے زیادہ الفاظ ملتے ہیں۔ میں اگلی بات یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، ہمارے ایک استاد ہمیں پڑھا رہے تھے، اللہ ان کو حیات زندگی عطا فرمائے، آمین۔ تو اونٹ کی ایک ایک ادا الگ نام ہے اس کا، الگ الفاظ ہیں اس کے لیے، اور قرآن حکیم نے کچھ استعمال بھی کیے، اسی نے جو بہت سے احادین فرماتے ہیں کہ جو لغہ فصحا ہے، عربی مبین ہے، اس کا علم اگر ہو، جو ہمارے مفسرین کو تھا اور کچھ کو ہے، تو پھر قرآن کی اور بیوٹی کو انسان سمجھ پاتا ہے، اس کی خوبصورتی کو سمجھ پاتا ہے۔ پھر عربوں کو جس بات سے محبت ہو جاتی اس کے لیے سینکڑوں الفاظ استعمال کرتے، تلوار ان کا شوق بھی تھا، ذوق بھی تھا، استعمال بھی کرتے تھے، کئی طرح کے الفاظ تلوار کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، اینڈ سو آن۔ بہرحال تو پہلی بات تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تو یہ ارشاد فرمایا کہ انا افصح العرب، میں عرب کا فصیح ترین انسان ہوں۔ خود عربی زبان اپنی جگہ بڑا شاہکار ہے، اور دریا کو کوزے میں سمیٹ دینا، بڑے تفصیلی مباحث اور ایشوز کو مختصر اور جامع الفاظ میں بیان کر دینا عربی زبان کا یہ کمال ہے۔ اور پھر حضور یہ فرمائیں اور بجا فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ انا افصح العرب، میں عرب کا فصیح ترین انسان ہوں، تو پھر آپ کے ارشادات کے گہرائیوں کے معاملات کس قدر گہرے ہوں گے، یہ تو قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا۔ ایک حدیث مبارک کا میں اشارہ کروں، ہم سب نے سن رکھی ہے، مگر ایک صاحب علم کو میں نے سنا، بڑے صاحب علم ہیں، امریکہ میں ہوتے ہیں، تو انہوں نے خوبصورت اس کی تعبیر کی، یقیناً ہمارے مفسرین نے بیان فرمایا، ہم میں سے آپ نے ہر ایک نے سنا ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک تم میں سے راعی ہے، چرواہا ہے، اور اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا،
اب وہ فرماتی ہے راعین کا لفظ حضور نے استعمال کیا صلی اللہ علیہ وسلم. آج کل شہری زندگی میں تو زیادہ اس کا تصور نظر نہیں آتا لیکن سمجھ آتا ہے. شیپرڈ انگلش میں کہتے ہیں, چرواہا ہم اردو میں کہتے ہیں, راعین وہ عربی حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. پھر انہوں نے بات کی کہ دیکھو حضور علیہ السلام نے جو لفظ چرواہا استعمال کیا, تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے اور اس کی رعیت میں اس کے نیچے جو لوگ ہیں, جیسے چرواہے سے اس کی بکریوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اگر صبح 20 بکریاں لے کر گیا, شام میں 19 لے کر آ رہے تو یہ کہاں چلی گئی, سوال ہوگا نا. پھر تم نے بکریوں کو کھلایا پلایا نہیں پلایا, یہ سارے سوالات. تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے اور اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا. باپ ہے تو اولاد کے بارے میں, شوہر ہے تو بیوی کے بارے میں, مالک ہے تو غلام کے بارے میں, اور حکمراں ہے تو رعایا کے بارے میں. پھر وہ صاحب علم کہتے ہیں چرواہا کون ہوتا ہے؟ اس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے اس کا اپنا نہیں ہوتا, وہ اس کا مالک نہیں ہوتا, وہ امانت ہوتی. اچھا, دوسروں کی امانت لا کے چرانے لے جاتا ہے, صبح سے لے کے جاتا ہے, رات کو شام کو واپس لے کر آتا ہے. پھر بکریاں کو ادھر اٹکھیلیاں مچا رہی, ادھر کھیل رہی, ادھر کود رہی, ادھر بھاگ رہی ہے, ہر ایک پہ نگاہ رکھنی ہوتی. آرام بڑا کم ہوتا ہے اس کے پاس, ٹھیک ہے. اور اگر ایک بکری بھی نکل گئی کہیں تو کس قدر بڑا نقصان ہو جائے گا. تو ایک ایک بکری کی فکر کرنا. پھر یہ کہ اس ساری مشقت والی محنت کے نتیجے میں اس کو جو آمدن ملنی ہے بہت ہی قلیل معاملہ ہے. اس پر اور بھی کلام ہو سکتا ہے, لیکن لفظ چرواہے پر انہوں نے اس قدر کلام کیا, تقریباً 45 منٹ. حدیث کی تشریح تو بعد میں, صرف 45 منٹ اس بات پر ہوئے کہ حضور علیہ السلام نے لفظ چرواہا کیوں استعمال کیا. یہ وہ فصاحت ہے, بلاغت ہے, معانی کا سمندر ہے, گہرائی اور گہرائی ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات میں ہمارے سامنے آتے ہیں. ناظرین، شجاع صاحب چرواہے پر گفتگو فرما رہے تھے تو میرا دماغ بھی چل رہا تھا, اور بھی کچھ خوبیاں چرواہے کی. انبیاء کرام میں سے بیشتر نے بکریاں چرائی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. انبیاء کرام سے بیشتر نے بکریاں چرائی ہیں. تو ابھی کچھ چیزیں ذہن میں آئیں کہ بکریاں چرانا جو ہے, یہ جیسے شجاع صاحب نے کہا کہ بکریوں کی ذمہ داری, تو اور بھی چرواہے کی بڑی ذمہ داریاں ہیں. اسی لیے شاید جو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انبیاء کرام سے یہ کام کروا کے انہیں ہم جیسی بھیڑ بکریوں کی حفاظت پہ لگاتا ہے. چرواہے کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے نا کہ وہ اپنی بکریوں کو درندوں سے بچائے. اللہ اکبر. بھیڑ نا, جی, اب ہم گناہوں کو درندہ سمجھنے ہیں اور اپنے سیئات کو درندوں سے بچائے. چرواہے کی ایک ذمہ دار وظائف میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ اپنی بکریوں کے لیے بہترین چراگاہیں تلاش کرے, ماشاءاللہ, بہترین پانی کے جوہر تلاش کرے, اور چاروں طرف نظر رکھ کے, کسی اونچی جگہ کھڑے ہو کے چاروں طرف نظر رکھے کہ اس کی بھیڑ بکریاں جو اس کی ذمہ داری ہیں وہ کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائیں. اسی لیے شاید انبیاء کرام کی تربیت کی جاتی کہ انہیں ہم جیسی بھیڑ بکریاں چرا کر ان کی حفاظت کر کے انہیں درندوں سے بچا کے کسی ایک سمت میں لے کے جانا. بہت عمدہ نقطے آپ کی طرف سے بھی آئے. دو بات اس میں اور شامل کریں. تمام انبیاء کے بارے میں خود حضور نے فرمایا, اور حضور نے فرمایا میں بھی اتنے ٹکوں کے عوض, بنو سعد کی بکریاں چراتا, بنو سعد کی بکریاں اس قدر آمدن کے عوض کہہ لیجئے, لفظ ٹکا تو کرنسی کے معنی میں استعمال کر رہا تھا, تو میں بھی بکریاں چرایا کرتا تھا. اب اس میں ایک پہلو ہے کہ حضور علیہ السلام کی خودداری کا معاملہ علیہ السلام. نمبر 2, انسانوں کو جوڑے رکھنا یہ دنیا کا مشکل ترین کام. تو تمام انبیاء بشمول امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بکریاں چرائی. اللہ نے ان کو اس کام سے گزارا تاکہ انسانوں کو جو جوڑنے والا عمل ہے وہ انجام دے اور وہ آگے لوگوں کے لیے نمونہ بنے. تو بات چلی تھی کہ فصاحت و بلاغت عربی میں اس قدر, یہ ایک لفظ حضور نے استعمال کیا, اس میں معانی کا اس قدر سمندر ہے, تو قیامت تک وہ تشریحات کے پہلو بھی کھلتے چلے جائیں گے ہمارے سامنے. تو اسی لیے قرآن نے کہا کہ قولوا للناس حسنا, کہ بات احسن طریقے, چونکہ اللہ خود احسن الخالقین ہے, بہترین تخلیق کرنے والا ہے. زبان بھی اس نے تخلیق کی ہے, انسان بھی اس نے تخلیق کیا ہے, بولنا بھی اس نے ہی سکھایا ہے, علمہ البیان کا علم بھی اس نے دیا ہمیں. تو وہ کہتے ہیں بہترین طریقے سے لوگوں سے گفتگو. تو ہم جو بھی گفتگو کرنے کا سلیقہ سیکھتے ہیں, تو یہاں سے اگلا مرحلہ جو آتا ہے وعظ و نصیحت کا آتا ہے. وہ بھی قرآن نے جو ہے ہمیں سکھا دیا ہے. قرآن میں وعظ و نصیحت جو ہے اسے انسانی فطرت کے تقاضوں کے عین مطابق رکھا گیا ہے. مطلب جا بجا نہیں, بلکہ موقع کی مناسبت سے جو ہے نصیحت کی گئی ہے, ضرورت کے مطابق. اب یہ خود اپنی جگہ ایک بڑا موضوع ہے, اس لیے کہ ہم میں سے تو ہر آدمی کسی وقت بھی کھڑا ہو کے نصیحت کرنا شروع, نصیحت کرنے کا بھی موقع ہوتا ہے. جی, ایک صاحب علم کے بڑا پیارا جملہ ہے کہ حق بات حق نیت سے حق موقع پر حق انداز میں بیان کرنی چاہیے. صحیح بات ہے. حق بات بھی ہو, نیت بھی حق ہو, موقع بھی حق ہو, اور انداز بھی حق ہونا چاہیے. اچھا, قرآن حکیم کے تعلق سے جو بھی آپ بیان فرما رہے تھے تو ایک بڑا گوشہ کھل رہا تھا ذہن میں کہ اللہ تعالیٰ نے
باتوں کو بار بار دہرایا ہے۔ آدم علیہ السلام کا قصہ جس میں شیطان کا تذکرہ بھی آتا ہے، ایک نہیں دو نہیں 7 مرتبہ آیا، مگر ایک جگہ نہیں آیا۔ قرآن حکیم میں مختلف پاروں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرما دیا۔ سب سے پہلے البقرہ میں آتا ہے، بالکل پہلے ہی پارے کے شروع میں، اور آخری مرتبہ 23ویں پارے میں آتا ہے۔ تو وقفے وقفے سے آدم علیہ السلام کا قصہ سامنے آتا ہے، نمبر 1۔ دوسرا خوبصورت پہلو یہ ہے کہ ہر مرتبہ جب قصہ بیان ہوتا ہے تو کوئی نیا پہلو سامنے آ رہا ہوتا ہے۔ تو ایک شخص جو مستقل قرآن کا پڑھنے والا ہوگا، قرآن کا مستقل قاری ہوگا، وہ ہر مرتبہ ایک نئے پہلو کو بھی سمجھ رہا ہوگا۔ اور ہم انسانوں کی کمزوری کے تعلق سے بیان کر رہا ہوں کہ بندہ اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتا، ایک وہ بوریت کا عنصر اس میں پیدا نہیں ہوتا۔ پھر قرآن حکیم کا معاملہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے شروع میں پہلے الفاتحہ رکھ دی، مکی صورت ہے، پھر 4 مدنی صورتیں ہیں، پھر 2 مکی صورتیں ہیں، پھر 2 مدنی صورتیں ہیں، پھر طویل مکی صورتیں، پھر 1 مدنی صورت سورہ نور، پھر چند مکی صورتیں، پھر 1 مدنی صورت سورہ آداب، ہم 21ویں پارے پر پہنچ گئے الحمدللہ، پھر کچھ مدنی صورتیں، پھر مکی صورتیں، پھر مدنی صورتیں، پھر مکی صورتیں، پھر مدنی صورتیں، پھر آخر میں مکی صورتیں آتی ہیں۔ تو بار بار مضامین کو اللہ تعالیٰ نے بدلا ہے تاکہ بندے ان کی دلچسپی برقرار رہے، ان پر کوئی اکتاہٹ کا پہلو، کوئی بوریت کا پہلو قطعاً نہ ہے۔ اور حضور نے بھی فرمایا کہ کثرت تلاوت سے قرآن حکیم کبھی پرانا نہیں ہوگا۔ یہ ایک نیا پہلو ہے، مطلب گفتگو کرنے کا ایک پہلو ہے۔ دوسرے سچی بات یہ ہے کہ قرآن حکیم کو آپ جتنی مرتبہ بھی پڑھیں، اچھا منع بھی کیا گیا ہے کہ قرآن حکیم کو اس وقت تک پڑھنا ہے جب تک رغبت رہے، جب رغبت کمزور پڑھنے لگے تو پھر قرآن حکیم کو صدق اللہ العظیم کہہ کے بند کر دینا چاہیے۔ اس لیے کہ ظاہر ہے وہ قرآن کا کلام جو ہے وہ خدا نخواستہ اللہ مجھے معاف کرے بوریت پیدا کرنے والا تو نہیں، لیکن مزاج انسان کا کیسا ہے اس کے مطابق ہماری تربیت ہوئی۔ اپنے مزاج کے مطابق چیزوں کو رکھیں۔ نصیحت بھی لوگوں کا مزاج دیکھ کے ضرورت کے مطابق کرنی چاہیے، ہر وقت نہیں کرنی چاہیے۔ جی وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ہفتے میں 1 دن وعظ و نصیحت کے لیے مقرر فرمایا تھا۔ کچھ زیادہ لوگوں کی طرف سے تقاضا ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ بس 2 دن، ہفتے میں 2 دن۔ اچھا ایک فرق رہے گا، ہو سکتا ہے کہ ہمارے بعض پروگرامز ڈیلی چلتے ہوں تو لوگ کہیں لو جی یہ تو ڈیلی پروگرام چلا رہے ہیں۔ ہمارے تعلیمی اداروں میں چاہے وہ مدارس ہوں یا عصری تعلیم کے ادارے ہوں، ان میں بعض سبجیکٹس روزانہ پڑھائے جا رہے ہوتے ہیں، تو لوگوں کو تو موقع چاہیے ہوتا ہے نا سوال اٹھانے کا۔ تو سمجھنا چاہیے ایک ہے تعلیم کا میدان، وہ الگ ہے بالکل، تدریس کا میدان وہ الگ بات ہے، ایک ہے عموم کا وعظ و نصیحت کا معاملہ، وہ بالکل علیحدہ ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ ہم پبلک کو آفر کر رہے ہوتے اور عموم کے اعتبار سے، ایک ہوتا ہے کہ ایک چیز اویلیبل ہوتی ہے جو چاہے اس سے استفادہ کر لے۔ تو تعلیم اور تدریس میں تو آپ کو ایک خاص ٹائم فریم کے اندر ایک سلیبس کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے اور درجہ بدرجہ اسٹوڈنٹس کو آگے لے جانا ہوتا ہے، تو ان کے تو ڈیلی بھی شاید کم پڑ جائے گا دن میں وہ یونیورسٹی میں۔ بوریت کا پہلو اس لیے نہیں کہ ہر درس جو ہے، ہر چیپٹر جو ہے یا جو لیکچر جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، اگلی طرف کا سفر ہے بالکل۔ اور وہاں پہ ایک خاص نہج پر کچھ طلباء کو گزارنے، کوئی میڈیکل کی لائن میں ہوگا، کوئی آڈٹ کی لائن میں ہوگا، کوئی انجینئرنگ کی لائن میں ہوگا، اینڈ سو آن۔ اور ایک ہی تمام لوگوں کے لیے پرووائڈ کرنا، تمام لوگوں کے لیے اویلیبل کرنا، جو چاہے۔ ایک وقفہ لیں۔ جی بالکل ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں، پھر آ کے بات کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ جب تدریس کا معاملہ ہے تو ظاہر ہے کہ وہ سلسلہ چلے گا، اور عمومی معاملہ ہے جیسے روزانہ پروگرام چل رہے ہیں تو وہ اس لیے نہیں چل رہا ہے کہ آپ روزانہ بیٹھ کے بھئی جس کو جب موقع ملے دیکھ لے، وہ اس کی بالکل کیفیت یہی ہے کہ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی۔ ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیے کہ بھئی جس کو روشنی چاہیے وہ لے لے، ہم تو چراغ جلا کے آ گئے۔ تو وہ معاملہ بھی تو چیزوں کو اصل میں سمجھنا ضروری ہے۔ اصل میں سوال شجاع صاحب نے صحیح کہا کہ بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں، بعض طالب علم بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ابھی آپ نے گفتگو شروع نہیں کی انہوں نے سوال داغ دیا۔ تو بعض لوگوں کا دماغ ہی صرف سوالوں پہ چل رہا ہوتا ہے، بعض لوگ کج بحثی تک چلے آتے ہیں کہ سوال ہے اس کا جواب مل گیا، پھر اس پہ ایک سوال جھاڑ کر پھر اس پہ ایک سوال کر دیا۔ تو یہ مزاج ہے، اس مزاج کو بھی سامنے رکھ کے بات کرنی چاہیے۔ صحیح بات ہے، بہت قیمتی بات ہے، اس لیے ہم نے اس مزاج کو سامنے رکھ کے بات کی۔ بالکل صحیح۔ تو لیکن بہرحال بات چلی تھی کہ لوگوں کا لحاظ رکھنا، یہ لحاظ کئی اعتبار، یہ نفسیاتی مسائل ہیں، اس کا یہ ہر آدمی کے ساتھ ہیں، تو اس کا خیال رکھنا ضروری ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ جی بری بات نہیں بلکہ مطلوب ہے، مطلوب ہے، حدیث میں ہے
اب بات ختم نا، جب حدیث شریف آ رہی تو بات ہی ختم ہو جائے گی نا. کلموا الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے کلام کرو ان کی عقل اور فہم کے معیار کے مطابق. بس ختم ہو گئی بات. ٹھیک. اب اس میں بہت سارے پہلو آئیں گے. اگر ہم مسجد میں چاہتے ہیں کہ لوگوں کے لیے وعظ و نصیحت کا اہتمام ہو تو میری ریکمنڈیشن ہوتی ہے کہ بھائی چھٹی والے دن کو دیکھ لیا جائے. اس میں بھی بڑے شہروں میں ریکمنڈ کرتا ہوں کہ عام طور پر ہمارے شام کے اوقات میں بھی اہتمام ہوتا ہے، لیکن شام کے اوقات میں آپ کو پتہ ہے کہ نمازیں لگاتار ہیں نا، عصر مغرب عشاء، تو بعض مرتبہ لوگوں کو اپنے خاندان میں آنا جانا، تقاریب کا معاملہ، لیکن پھر بھی کوئی اویلیبل ہے تو وہ استفادہ کر لے. لیکن بڑے شہروں میں آج کل ایک ٹرینڈ ہو گیا کہ صبح ماشاءاللہ اکثر بہت سے لوگ نماز بھی ادا کرتے ہیں، لیکن ایک ہی دن آرام کا زیادہ ملتا ہے تو وہ آرام کرتے ہیں، اور شام میں پھر کہیں ان کے آنے جانے کا معاملہ. تو ایک میری ریکمنڈیشن ہوتی ہے کہ ظہر کی نماز کے ساتھ آپ وعظ و نصیحت کو اٹیچ کر دیں. آدمی کھا پی کے بھی فارغ ہو کر آیا ہوا ہے، ہاں جی، اور صبح کا ٹائم تو سب سے بہترین ہے، لیکن اس وقت مزاجوں کے بھی ہمیں رعایت رکھنا پڑے گی. تو ایک ہم ریکمنڈیشن دیتے ہیں بڑے شہروں کے اعتبار سے ظہر کی نماز کے ساتھ. اچھا، بعض ہمارے وہ بڑے شہر بھی ہیں، بعض گاؤں دیہات بھی ہیں جہاں ماشاءاللہ لوگ صبح سے اٹھے ہوتے ہیں. ایک علاقے میں جانا ہوا، صبح 9:30 بجے انہوں نے عمومی درس قرآن رکھا ہوا تھا، اور ڈاکٹر صاحب 400 لوگ 9 بجے سے پہلے موجود تھے. اللہ اکبر. میں تو دیکھ کے حیران رہ گیا. میں نے کراچی تو ہم تصور نہیں کر سکتے، 400 آدمی تو ممکن ہی نہیں. 9:30 بجے بیٹھے ہوئے، بلکہ 9 سے پہلے بیٹھے ہوئے. تو خیر، ایک تو یہ ریکمنڈیشن. دوسری بات ہے کہ وقت ہم کتنا لے رہے ہیں، یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے. یہ بین الاقوامی قانون کے مطابق بھی، جو ایجوکیشن کا قانون ہے اس کے مطابق یہ بات طے ہوئی ہے بین الاقوامی سطح پر کہ ایک لیکچر زیادہ سے زیادہ 50 منٹ میں ڈیلیور کرنا چاہیے، بس اس سے زیادہ نہیں. اور یہ آپ وہاں کی بات کر رہے ہیں جہاں طلباء آئے ہی تعلیم کی طرف سے، جی، جہاں پروفیشنل جامعات میں، یونیورسٹی میں، جو فیس پے کر کے پڑھ رہے ہیں نا، ان 50 منٹ کا لیکچر. اگریڈ. اچھا، اور ان کے دن میں 5 لیکچرز بھی ہوں گے جی، تو ان کو بیچ میں گیپ بھی ملے گا. اچھا، یہ دوبارہ میں عرض کر، یہ وہ ہے جو پے کر کے ان کو تو وصول کرنا ہی کرنا ہے، ان کے لیے بھی کیا کہا جا رہا ہے؟ 50 منٹ. اس سے زیادہ پک اپ پوائنٹ نہیں ہوتا نا. جو عام رضاکارانہ طور پر آئیں گے، جو والنٹیئر بیسس پر آئیں گے، تو ان کے اعتبار سے ٹائم کو دیکھا جائے، اور عموم کے اعتبار سے اگر کوئی ہفتے وار ہو تو 30-40 منٹ بہت ہوتا ہے. ہفتے وار اگر کوئی چل رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی ماہانہ ہوتا ہے، کسی صاحب علم کو بلایا جاتا ہے، اللہ نے اس کو علم بھی عطا کیا ہے، بولنے کی صلاحیت بھی عطا کی ہے، تو چلو گھنٹہ سوا گھنٹہ سمجھ جائے گا ماہانہ کی بنیاد پر. اور ایک ہمارے بعض مساجد میں ہوتا ہے، اور اچھی بات ہے، اور کچھ لوگ آن لائن بھی کرتے ہیں، کہ وہ کسی نماز کے ساتھ ایک مختصر واعظ کر رکھتے ہیں، وہ اسے 3 سے 5 منٹ کا ہونا چاہیے. بس 5 منٹ کا معاملہ بہت ہو جائے گا. بعض لوگ سلسلے وار درس قرآن فجر میں لے کے چلتے ہیں، جن کو بیٹھنا ہو تو وہ بیٹھتے ہیں، وہ 15 منٹ بیان کرتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، پابند نہیں کیا جا رہا لوگوں کو. لیکن جو بیٹھنا چاہے تاکہ فجر کی نماز ادا ہوئی، قرآن کا بیان سن لیا، اتنی دیر میں اشراق کا وقت ہو گیا، 2 رکعت نماز اشراق کی بھی پھر وہ بعد میں ادا کر لیتے ہیں. تو اس اعتبار سے تو ایک تو لوگوں کا وقت کا معاملہ، ایک لوگوں کی مصروفیات کا معاملہ. ایسے اوقات کے اندر لوگوں کو انگیج کرنے کی کوشش نہ کی جائے کہ وہ خامخواہ متنفر ہو جائیں. ایک شخص مارکیٹ کی طرف کچھ پرچیز کرنے کے لیے جا رہا ہے، میں سڑک پہ کھڑا ہو کر اس کو دعوت دینا شروع. زبردست. ہمارے یہاں یہ ٹرینڈ ہے. ہمارے یہاں ٹرینڈ ہے، دروازہ کھٹکھڑا، ایک صاحب نکلے، وہ نہانے جا رہا تھا بیچارہ، وہ دروازہ دیا، اس کا ہاتھ پکڑا، بھائی صاحب تھوڑی دیر کے لیے ذرا بیٹھ جائیے. ظاہر ہے وہ انسان ہے، وہ کہے گا بھائی میں ذرا نہانے جا رہا ہوں. نہاتے تو روز ہی ہو نا، پہلے سن لو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس لیے 4 باتیں عرض کی تھی. حق بات، حق نیت، حق موقع. موقع بھی تو ٹھیک ہونا چاہیے. ایک چیز ہو گئی. اچھا، اسی طریقے پر جب ہم کلام کر رہے ہوں تو علی قدر عقولہم کلام کریں، لوگوں کے عقل کے مطابق. عقل کے مطابق. اگر میں ایک ایسے ایریا میں موجود ہوں کہ جہاں لوگ بہت تعلیم یافتہ ہیں، تو اگر انگریزی کے کچھ الفاظ میں اس لیے استعمال کر لیتا ہوں کہ ان سب کا جو براٹ اپ ہوا، ان کی جو ایجوکیشن ہوئی وہ انگلش میں ہوئی ہے، تو ان کو بعض اردو کے الفاظ شاید مشکل محسوس ہوں، تو انگریزی کے الفاظ استعمال کر لیے جائیں. اس لیے نہیں کہ ہم مرعوب ہیں انگریزی سے، نہیں، اس لیے کہ ان کی مجبوری کہ ان کو اردو میں سمجھ میں نہیں آئیں گے فلاں فلاں الفاظ، تو ٹھیک ہے. لیکن اگر میں ایک ایسے علاقے میں اور ایسے لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوں کہ جن کا تعلیمی معیار اس نوعیت کا نہیں کہ ان کی انگریزی بھی بہتر ہو، ان کے اردو بھی بہتر نہیں، تو اردو بھی بہتر نہیں، تو مجھے وہاں تو اردو کو آسان کرنا پڑے گا، آسان ترین ان کی لیول کی اردو، ان کی لیول. اچھا، اس میں ایک اور بھی چیز ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے یہ تربیت اساتذہ سے لینی پڑتی ہے کہ جن لوگوں میں گئے ہیں ان کے محاورے، ان کی زبان، ان کا روزمرہ. ہم گاؤں میں گئے ہیں، کوئی مثال دینا چاہتے ہیں تو بھائی اس کا کھیت کھلیان ٹریکٹر استعمال کریں نا مثال دینے کے لیے. اس کی بکری کی مثال دیں، اس کے بیل کی مثال دیں کہ آخر بیل بھی جو ہے وہ کولو کے گرد گھومتا رہتا ہے نا، تو وہ اس کی سمجھ میں آئے گا. لکڑی کی سیڑھی کی مثال دی جا سکتی ہے، وہاں لفٹ کی مثال نہیں دی جائے گی. وہاں آپ لفٹ کی بات نہیں کر سکتے، وہاں ایروپلین اور ایئر کرافٹ کی بات نہیں کر سکتے.
وہ ان کے سمجھ میں نہیں آنے والی. تو مسئلہ یہ ہے کہ گفتگو کرنے کا بھی سلیقہ ہوتا ہے اور وہ سیکھنا پڑتا ہے. تو خاص طور پہ یہ جو دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں ان حضرات کے لیے بہت ضروری ہے. میں تو ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ بھائی جو میری ساری کوششیں جو زندگی میں جہاں موقع ملا وہ یہ رہی کہ وہ لوگ جو درس و تدریس کا کام کرتے ہیں وہ تو اساتذہ ہیں, ان کو تو ایک ٹریننگ ہو جاتی ہے, لیکن یہ جو دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں نا مسجد کے میں, ہمارے ہاں ایک بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں ایک مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, لوگ جمعے میں اس وقت آتے ہیں جب مولوی صاحب ممبر سے اتر جاتے ہیں اور اذان ہونے والی ہوتی ہے, خطبے سے پہلے بھاگ کے آتے ہیں, اب جلدی سے کرو. کیوں آتے ہیں ایسا؟ کبھی ہم نے اس پہ سوچا نہیں. اس وجہ سے آتے ہیں کہ مولوی صاحب کے پاس علم بہت ہوتا ہے, مولوی صاحب کو گفتگو کرنے کا سلیقہ ذرا کم آتا ہے, وہ مزہ نہیں آتا انہیں سننے میں. تو لوگ اچھا پھر مولوی لوگوں کے رجحان کے مطابق گفتگو نہیں کرتے ہم. اور ساتھ ایسے بھی حضرات ہیں, کیونکہ یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں, بڑے شہروں میں بھی, دیگر علاقوں میں, قصبہ و دیہات میں بھی مثالیں ہیں کہ جہاں لوگوں کو فیل ہوتا ہے کہ ہم کو سیکھتے ہیں, لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ اور وہ وقت سے پہلے پہنچتے ہیں, وقت سے پہلے ہوتے ہیں. بعض مساجد میں ائمہ کا, میں خود ایک ایسی دور مسجد میں جاتا تھا جہاں میں یہ پتہ ہوتا تھا اور اس کوشش میں ہوتا تھا کہ اگلی صفوں میں جگہ مل جائے, اس نے کہ مولوی صاحب کے آنے سے پہلے پہنچنا ہے. بہت عمدہ خطاب ان کا, اور بہت ہی قرآن و حدیث کے حوالے سے باقاعدہ وہاں سمجھے کہ درس کی سی کیفیت ہوتی تھی جمعے میں کہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا تھا. اور شدید ترین جون جولائی کی گرمی میں کوئی آدھا کلومیٹر سے زیادہ سفر طے کر کے ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں. الحمدللہ. اور ابھی بھی ایسا ہوتا ہے, بعض جگہوں پہ لوگ جاتے ہیں. جی, اور بھارت اب یہ اپنی جگہ ایک علیحدہ موضوع ہے کہ ممبر پر نیابت امام الانبیاء کی ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس کا لحاظ, اس کا وقار, اس کا تقاضا, پھر عوام الناس بھی آ رہے ہیں, ہر طبقے سے لوگ آ رہے ہیں. اور یہ حسن, دوبارہ میں کہوں گا, اللہ کے کلام اور اللہ کے دین کی اس ترتیب کا ہے کہ امیر ہو, غریب ہو, ریڑھی لگانے والا ہو, کسی ملٹی نیشنل کی کسی بڑی پوزیشن پر ہو, کسی کمپنی کا اونر ہو, کسی فیکٹری کا مالک ہو, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. محمود و ایاس, نہ کوئی بندہ رہا, نہ کوئی بندہ نواز, ہر ایک آ رہا ہے. اور اپنے سارے کاموں کو تو چھوڑنا ہے, اذان جمعہ سے نماز جمعہ ادا کرنے کے دوران کوئی معاش کی ایکٹیویٹی جائز نہیں ہے, سب کو چھوڑ کر آ رہے ہیں. تو ڈیلیور کرنے والے کو بھی اس کا خیال رکھتے ہوئے پوری تیاری کے ساتھ یہ لوگوں کی امپورٹنٹ بات, یہ ضرورت, ان کی ذہن سازی کرنی ہے, ان کے معاملات کو سامنے رکھنا ہے, ان کو آخرت کا طلبگار بنانا, ان کو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکام کا پابند بنانا, اس سارے فوکس کے ساتھ, تیاری کے ساتھ اہتمام ہوگا تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی نصرت بھی اس میں شامل ہوگی. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کئی مرتبہ یہ تاثر سامنے آتا ہے کہ بغیر تیاری کے ایک صاحب آ کر بیٹھ جاتے ہیں. اتنا بھی ہو جاتا ہے کہ تلاوت کی یا جن آیات کو ان کا ترجمہ بھی بیان نہیں ہوتا, اور ساری دنیا کی سیاست پر بھی بات ہو جاتی ہے, دوسرے کے اوپر مکتب فکر کے اوپر کیچڑ بھی اچھال دیا, فلاں کی یہ بھی ہو گئی, غیبت بھی ہو گئی, سب کچھ بھی ہو گیا. اور اللہ کے بندے, تو نے قرآن کی آیات کی تلاوت کی تھی, اس کو تو بیان کر دے, ممبر پہ بیٹھے, ممبر پر بیٹھ کر. ناظرین ایک چھوٹی سی چیز میں شیئر کروں صاحب سے. میں ایک پرائیویٹ یونیورسٹی میں پڑھا رہا تھا, تو جمعے کی نماز ہم پڑھنے جاتے. اب ظاہر ہے پروفیسر لیول کے لوگ جو ہوتے ہیں پتہ ہے وہ تو پھر ہر چیز اسی لیول پہ سوچتے ہیں نا. مسجد میں آتے, ایک مسجد تھی, وہاں گئے اور ہم نے نماز پڑھی, تو مولوی صاحب جو بیٹھے تھے وہ جو گفتگو کر رہے تھے, تو ہمارے ساتھ جو پروفیسر تھے جو بہت ہی ایڈوانس تھے اور جن کو ان چیزوں میں بہت دلچسپی نہیں تھی, وہ جب باہر نکلے گفتگو کرنے لگے, یار مولوی تو فلاں مسلک کا, لیکن یار بات تو ایسی علمی, اچھا انگریزی بھی ان کی بہت اچھی ہے, اور وہ کہ یار کیا علمی گفتگو کر رہا, مزہ آیا. اس کے بعد یہ ہوا کہ ہم نے 2-4 لوگوں سے اور کہا, انہوں نے 2-4 لوگوں سے, تو اس یونیورسٹی کے تقریباً آدھے پروفیسر اور پھر جو دوست قرب و جوار کے لوگ تھے وہ سب جمع ہو کے وہ مولوی صاحب کے پیچھے جاتے تھے, قطع نظر اس کے کہ وہ کس مسلک کی, اور وہ گفتگو جب کرتے تھے مسلک کی بات نہیں ہوتی تھی, دین کی بات ہوتی تھی, دین کی بات تھی. اور دین میں بھی وہ نکات بیان, میں نے بہت سیکھا, الحمدللہ, میں نے کوئی 8-10 جمعے وہاں پڑھے اور بہت کچھ سیکھا. تو ایسے لوگ بھی موجود ہیں. الحمدللہ. اور مسجد میں جگہ نہیں ملتی تھی, بھری ہوئی, ظاہر اتنی دور دور سے لوگ آتے تھے, ان سے پڑھے لکھے لوگ آتے تھے, بہت بڑے بڑے. الحمدللہ. تو ایسے لوگ موجود ہیں. آپ کو فیل کیا ہوا؟ آپ کو فیل یہ ہوا کہ وہ آپ کے ذہن کے مطابق, ذہن کے اچھا انہیں یہ پتا بھی تھا کہ اس مجمع میں یہاں کا طبقہ بھی بیٹھا جو بالکل لوور ہے, وہ طبقہ بھی درمیانے کا, وہ طبقہ بھی ہے, انہیں پتا تھا کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ بھی آتے ہیں. گفتگو یہ تھی کہ جو ہم سمجھ سکتے تھے وہ عام آدمی بھی سمجھ سکتا تھا. الحمدللہ. اس قدر اچھا کمیونیکیشن ان کا تھا کہ بتا نہیں سکتا. الحمدللہ. اور یہی مطلوب ہے, یہی مطلوب پہنچانا مطلوب ہے نا.
دل میں بٹھانا تو اللہ کے اختیار میں۔ اچھا، اگر اچھا خطیب ہو تو پھر لوگ مسلک کو بالائے طاق رکھ کر آتے ہیں، پھر وہ دین سیکھنے آتے ہیں، وہ یہ نہیں سوچتے اس میں ہمارے مسلک کا نہیں ہے، ہمارے وہ آتے ہیں سننے آتے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں مزید برآں آپ کی اس بات کو مزید سیکنڈ کرتے ہوئے، اچھا خطیب ہوگا ہی وہ جو ترجیح کے لیے مسلک کو استعمال کرتا ہے، ترجیح کے لیے، ہاں، تبلیغ کے لیے نہیں۔ گڈ۔ ناظرین کرام، یہ جملہ میرا نہیں ہے، یہ میرا نہیں ہے، یہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ ہمارے اسلاف کا، ہمارے علماء کا، ہمارے بزرگوں کا جملہ ہے کہ تبلیغ دین کی ہوگی، مسلک ترجیح کے لیے، پریفرنس کے لیے۔ کیا مطلب؟ لوگوں کو نماز کی دعوت دو، نماز کی جو کمی کوتاہی اس پر متنبع کرو، نماز کے فضائل بیان کرو، نماز چھوڑنے کی جو خطرناک انجام ہے اس کو بیان کرو، یہ ہے تبلیغ۔ اب بھائی میں فقہ حنفی کے مطابق عمل کرتا ہوں تو ٹھیک ہے، میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھتا ہوں، یہ میری ترجیح ہے، ٹھیک ہے۔ ایک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق عمل کرتا ہے، وہ ہاتھ سینے پر باندھتا ہے۔ ایک امام مالک کے مسلک کے مطابق عمل کرتا ہے، وہ ہاتھ چھوڑ کے کھڑا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ سب کی نماز درست ہوگی۔ یہ ہے ترجیح، مسلک، اس کی دعوت نہیں دینی۔ آپ بتا دیں ہم اس مکتب فکر پر عمل کرتے ہیں اور دوسرا دوسرے مکتب فکر پر عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے، ہم سب دین اسلام کے ماننے والے اور ہم دین اسلام پر عمل کر رہے ہیں۔ دعوت تبلیغ دین کی ہوگی، مسلک ترجیح کے لیے وہ میرا اپنا ہوگا۔ میرا اپنا ہوگا۔ ناظرین محترم، بات ابھی جاری ہے اور اچھا مزہ آ رہا ہے، لیکن وقت ختم ہو گیا ہے، تو آج کی حدیث ہدیہ کرواتے ہیں، اسی سلسلے کو اگلے پروگرام میں انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری وجہ سے، اے علی رضی اللہ عنہ، سیدنا علی کو فرمایا، تمہاری وجہ سے ایک شخص بھی ہدایت کی طرف آ جائے تو یہ تمہارے لیے 100 سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی بات ہے۔ حدیث مکمل ہوئی۔ سرخ اونٹ اس زمانے کی بہت قیمتی دولت سواری تھی۔ 100 قیمتی سواریوں سے زیادہ قیمتی یہ ہے کہ تمہاری وجہ سے کوئی ہدایت کی طرف آ جائے۔ اللہ ہمیں بھی ہدایت پر رکھے اور ہدایت کی بات دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اس کے بعد ہمارے تمام ناظرین کو۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔